ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ قادریہ ٹرسٹ کے اندر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز عصر کے بعد جو ضروری مسائل کا جو درس دیا جاتا ہے، یہ اسی سلسلہ کا آج ایک درس ہے۔ اس سے پہلے مطلقاً طہارت، نظافت، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، یہ بھی عرض کیا گیا ہے۔ وضو کے تفصیلی مسائل عرض کیے گئے ہیں، غسل کی بابت بھی عرض کیا گیا ہے۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مختصر سا وقت ہوگا، تیمم کی بابت عرض کیا جائے گا۔ یہ تیمم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر یہ کس نے کرنا ہے، کس چیز پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں۔ وقت کے اندر جتنی گنجائش ہوئی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، یہ چھٹا پارہ ہے۔ چھٹے پارے کے چھٹے رکوع کے اندر یہ ایک لمبی آیت ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ پہلے اللہ پاک نے وضو کا ذکر فرمایا، وضو کے بعد پھر یہاں پہ اللہ پاک نے غسل کا ذکر فرمایا کہ اگر پانی تمہیں میسر نہ ہو، نہ مل سکے تو تم پھر تیمم کر لو۔ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ مجبوریوں کی صورت میں تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا اور کوئی وجہ ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ تیمم کس طرح کرنا ہے؟ وضو کے اندر تو 4 اعضاء کا استعمال کرنا ہے، 3 دھونے ہیں اور 1 پہ مسح کرنا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس کے اندر صرف مسح کرنا ہے، چہرے کا کرنا ہے اور ہاتھوں کا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کی آیہ کریمہ ہے۔ 5ویں پارے میں بھی بالکل اسی طرح ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے تیمم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر بھی اس طرح ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو، پاک مٹی سے تیمم کر لو اور چہرے کا مسح کرو، ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ بالکل بعین ہی اسی طرح آیت کے الفاظ ہیں جو چھٹے پارے میں ہیں، 5ویں میں بھی ہیں۔ 5ویں پارے کے چوتھے رکوع کے اندر یہ تیمم کا ذکر ہے، اور چھٹے پارے میں گویا قرآن مجید کی 2 آیتوں میں 2 پاروں میں تیمم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ وضو کا ذکر صرف ایک جگہ ہے، یہ چھٹے پارے سورہ مائدہ کے اندر وضو کا ذکر صرف ایک جگہ ہے، مگر تیمم کا اللہ پاک نے 2 جگہ ذکر فرمایا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تیمم پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان خصوصیات میں سے ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ حضور نے جو اپنی خصوصیات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے، میرے لیے ساری زمین کو اللہ پاک نے پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، مسجد بھی ہے میرے لیے، یہ مسجد بھی ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ زمین کے جس حصے میں تمہیں نماز کا ٹائم ہو جائے، وقت مل جائے، اور تمہیں مسجد میں نہ جا سکتے ہو، وہ اپنے گھر تک نہ پہنچ سکتے ہو، جہاں بھی پاک جگہ ہو نماز پڑھو، زمین میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پہلی امتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنی مسجد کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے لیے نماز کی جگہ ایک مقرر ہوتی تھی۔ مگر حضور کی امت کو اللہ پاک نے یہ رعایت دی ہے، جہاں کہیں نماز کا ٹائم ہو جائے، زمین کے جس حصے میں پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے مسجد بنا دیا گیا ہے میری وجہ سے ساری زمین کو، وَطُہُورًا، پاک کرنے والے بھی بنایا گیا ہے۔ جس بندے کو پانی میسر نہ ہو، طہارت کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو، تو مٹی تو ہر جگہ مل ہی جاتی ہے، لہٰذا اس زمین کو اللہ پاک نے میری امت کے لیے طہور بنا دیا، پاک کرنے والا بنا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ جس کا پس منظر ایک ہے کہ یہ کب یہ نازل ہوا۔ یہ بخاری شریف کے اندر یا دوسری صحاح ستہ کی جو احادیث ہیں ان کے اندر یہ ہے، ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ہم ایک سفر میں کوئی کسی غزوے کے سلسلے میں تھا، جس طرح بھی تھا، تو ایک غزوے کے اندر صحابہ کرام کی معیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. واپسی پہ آتے ہوئے رات ہو گئی تو تھوڑا کہیں قیام کرنا تھا. مائی صاحب یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب قیام کیا کہ چلنے لگے، میرے گلے کے اندر جو ہار تھا وہ ہار کہیں گر گیا. اب ہار کی تلاش شروع ہو گئی، اندھیرا بھی ہے، رات کا وقت ہے، بڑی تلاش کی مگر ہار نہ ملا. اور پھر وہ جو قافلہ ہے وہ سارا، چونکہ مائی صاحب رک گئی ہیں وہاں، حضور بھی رک گئے، لہذا سارے کا سارا وہ قافلہ بھی جو تھا ان کا، وہ قافلہ بھی سارا رک گیا. ساری رات تلاش کرتے رہے ادھر ادھر، مگر کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، اب قافلے میں بھی کسی کے پاس پانی نہیں ہے، جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں بھی پانی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پانی نہیں ہے. نماز کا ٹائم بھی ہو گیا. اب کوئی نماز بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. نماز تو پڑھ نہیں سکتے، وضو کی حاجت ہے، وضو نہیں کرنا ہے، مگر پانی نہیں ہے. مسئلہ بن گیا، سارے پریشان ہو گئے. اور کچھ ساتھیوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر یہ شکوہ بھی کیا کہ دیکھیے جی مائی صاحبہ نے سارے قافلے کو روک دیا ہے، اپنے ہار کی خاطر جہاں روکا ہوا ہے، ہم نماز بھی ہماری جو ہے وہ جا رہی ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ وضو کریں. تو انہوں نے دیکھو یہ کیسا کیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے جہاں میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پہ آپ اپنا سر مبارک رکھ کر، سرکار اپنے ایک استغراق میں تھے، یعنی آرام تو نہیں تھا مگر استغراق میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استغراق میں ہوتے تھے، یعنی کوئی عالم بالا کی سیر کرنی ہے یا خدا بندی اللہ کے حضور کی حاضری آپ نے پیش کرنی ہے، اس حالت میں تھے. آ کر آپ فرمانے لگے تو نے کیا کیا ہے، تیری وجہ سے یہ سارا قافلہ رکا ہوا ہے، اب نماز بھی جو ہے اس کا وقت جانے لگا ہے اور کسی کے پاس پانی نہیں ہے کہ وہ وضو کریں، یہ تیری وجہ سے سب ہوا ہے. اور مجھے آہستہ آہستہ عتاب فرماتے تھے. عتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوست کو جو آدمی تھوڑا جھڑکے اس کو عتاب کہتے ہیں. ایک عذاب ہوتا ہے، ایک عتاب ہوتا ہے. عتاب ہوتا ہے جو اپنے دوست کو، اپنے مہربان کو، اچھے آدمی کو جو سختی کی جائے، تو عتاب بھی فرماتے تھے. اور پھر مجھے کچھ تھوڑے سی چوبے بھی لگاتے تھے، مگر حضور چونکہ میرے سے گھٹنے پہ، میری ران پہ آپ آرام فرما رہے تھے، میں کہتی تھی حضور کے آرام میں فرق نہ ہے، لہذا میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتی تھی، مگر مجھے تکلیف کچھ ہوتی تھی. بہرحال اس کے بعد ایسا ہوا، آپ چلے گئے تو نماز کا وقت جب جانے لگا، اللہ پاک نے قرآن مجید کی یہ تیمم کی آیت نازل فرما دی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور اسلام کے ایک پیارے صحابی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے او ابو بکر، تمہاری آل کا ساری امت پہ یہی احسان نہیں ہے اور بھی کئی احسان ہے، یہ تمہاری وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ تیمم کی سہولت نصیب فرمائی ہے. تو اصل میں ایک بہانہ بننا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں میں نماز میں بھولتا نہیں، بلایا جاتا ہوں، تاکہ عملی طور پہ جو نماز کے اندر بھول جائے وہ نماز کس طرح مکمل کرے. یہ اس لیے بلائے جاتے ہیں، سیدھا صاحب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ حضور صرف زبان سے بیان فرمائے. حضور علیہ السلام عملی طور پہ بتلا دیتے تھے کہ نماز کے اندر اس قسم کے نسیان ہو جائے، کو بھول جاؤ تو ایسا کرو. یہاں بھی عملی طور پہ میرے آقا علیہ السلام تھا کہ سب کو تیمم کا طریقہ بتلائیں، تیمم کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے بس ایک بہانہ بن گیا، جناب ہار گم گیا، یہ ہے وہ ہے. جب صبح کے وقت اونٹ کو اٹھایا اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، یعنی یہ ویسے ہی ایک بہانہ تھا، ایک روکنے کا ایک بہانہ تھا. معنی یہ تھا کہ حضور السلام عملی طور پہ تیمم کیسے کرنا ہے یہ تاکہ سکھا دی. بہرحال کی ایک قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی تیمم کی. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آپ کی ساری امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ پاک نے یہ سہولت عطا فرما دی. اب یہ ہے کہ تیمم کس نے کرنا ہے اور تیمم کس چیز پہ کرنا ہے، اور پھر یہ تیمم جو ہے یہ کیسے کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں. پہلے میں یہ عرض کروں، قرآن مجید نے یہاں ایک قید لگائی ہے. تیمم کس نے کرنا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے. سب سے پہلے طہارت پانی سے حاصل کرنی ہے. غسل کرنا ہے، نہانا ہے آپ نے تو پانی استعمال کرو گے، وضو کرنا ہے پانی استعمال کرو گے. لیکن فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی میسر نہیں ہے پھر تیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی سے تیمم کرو. اب پانی نہ پانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی وہاں ہے ہی نہیں ہے،
جس کے ساتھ وہ وضو کرے پانی وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، ایسے جنگل میں ہے، کسی سفر میں ہے کوئی بندہ، پانی قریب قریب ہے ہی نہیں ہے، 1 میل تک نہیں ہے، جہاں تک اسے کوئی امید ہے کہ ہو سکتا ہے، کوئی امید نہ ہو پانی کی، یا تو پانی ہے ہی نہیں ہے، یا پانی ہے مگر یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کا جسم ریزے ہو چکا ہے، زخمی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی انتہائی ٹھنڈا ہے، اگر یہ استعمال کرے گا، کسی جنگل میں ہے جناب، اسے 100% یقین ہے کہ اس پانی کے ساتھ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، پانی ہے ہی نہیں، یا ہے مگر وہ اس کو استعمال کرنے کے پہ قادر نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جب خطرہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، اور اس کو تجربہ ہے، یقین ہے کہ ٹھنڈا پانی یہاں گرم کرنے کا کوئی انتظام بھی کوئی نہیں، اگر میں نے وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی کو استعمال کیا، پانی ہے تو ہے مگر ٹھنڈا بہت ہے، کروں گا اگر میں بیمار ہو جاؤں گا، اس کا تجربہ ہے۔ مسئلہ یہ پانی ہو ہی نہ، یا ہو مگر یہ اس کو استعمال نہ کر سکتا ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جس نے پانی جس کو نہ ملے تو اس بندے نے تیمم کرنا ہے، تو تیمم کس چیز پہ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے خصوصی طور پہ کہ وہ تیمم وہ اس میں استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو، پہلے تو ہو ہی نہ، یا استعمال نہ کر سکتا ہو، ایسا اسے کوئی بدن کے اندر عارضہ ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ تم پانی اپنے جسم پہ استعمال نہیں کر سکتے، کہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر پانی کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، تو 100% یقین ہو کہ میں پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ جناب تیمم کرے گا۔ تیمم کس پہ کرے گا؟ یہاں قرآن مجید کے اندر لفظ سعید ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے کرو۔ سعید اس مٹی کو کہتے ہیں جس مٹی کو کوئی پلیدی پہنچی نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ آپ زمین پہ کوئی جانوروں نے کوئی گوبر کیا، پیشاب کیا، اوپر سے دھوپ لگی، اس کے اثرات چلے گئے، وہ خشک ہو گیا، بظاہر کوئی وہاں پلیدی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کوئی پلیدی پہنچی ہو زمین کو، مگر بارش کی وجہ سے اور دودھ کی وجہ سے وہاں اس کے اثرات پلیدی کے زائد ہو گئے ہوں، تو آپ بغیر کسی مسئلے وغیرہ کے بھی وہاں اس زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جس کو ایک دفعہ پلیدی پہنچ گئی ہے، اگر کہ اس کے زہری اثرات جو ہیں دودھ کے ساتھ بارش کے ساتھ چلے گئے ہوں، مسئلہ یہ ہے وہاں تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم وہاں پہ کرنا ہوگا جس کو جب سے یہ زمین بنی ہے جناب کسی قسم کی کوئی پلیدی پہنچی نہ ہو، وہاں پہ تیمم کرنا ہے، پاک مٹی پہ تیمم کرنا ہے۔ اب یہاں سعید کا لفظ آیا ہے، ہمارے فقہائے اعظام نے تشریح کی ہے کہ جو جنس زمین سے ہو اس پہ تیمم کرنا ہے۔ جنس زمین کیا ہے؟ جسے عمومی طور پہ آگ میں ڈالا جائے، آگ اس کو جلائے نہیں۔ مثلا اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھیں، مٹی ہے، ریت ہے، کسی قسم کا کوئی پتھر ہے، ان کے اوپر غبار ہے یا نہیں ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، پتھر کسی قسم کا ہے، سنگ مرمر ہے اور کوئی ہے، اچھا خوبصورت ہے، قیمتی پتھر ہے، عام پتھر ہے، کسی قسم کا کوئی پتھر ہے، ہر پتھر پہ تیمم کیا جا سکتا ہے، اس پہ اوپر غبار ہے یا نہیں ہے، یا کہیں غبار ہے، مٹی ہے، آپ اس مٹی پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ البتہ جب مٹی کو استعمال کریں گے تیمم کے لیے تو آپ جب ہاتھوں سے ماریں گے تو ان ہاتھوں کو ذرا پھر آپ نے جھاڑ لینا ہے، کیونکہ چہرے پہ مٹی نہیں ملنی، تاکہ زیادہ مٹی اگر لگ گئی ہے تو مٹی جھڑ جائے۔ لیکن جو جنس زمین سے ہے اس پہ مٹی نہیں، مثلا ریت ہے، صاف دھلی ہوئی ریت ہے، پتھر ہے، صاف دھلا ہوا پتھر ہے، کسی قسم کا کوئی پتھر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کچھ نہیں لگا، پھر بھی آپ جناب اس کے جنس زمین پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جو جنس زمین سے نہیں، مثلا کپڑا ہے، غلہ ہے، سبزیاں ہیں، کچھ ہے، ان کے اوپر تیمم نہیں ہوگا، کسی کپڑے میں بھی تیمم نہیں۔ ہاں البتہ اس کپڑے کے اندر اگر غبار ہے، غبار کی وجہ سے تیمم اس پہ ہو جائے گا، ورنہ یہ چونکہ آگ کے اندر یہ جل جانے والی چیزیں ہیں ساری، کوئی گھاس ہے، کوئی درخت ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی کپڑا ہے، کیونکہ یہ آگ کے اندر جل جانے والے ہیں، ان کے اوپر اگر غبار ہے تو اس غبار کی وجہ سے ہو جائے گا، مگر ان چیزوں کے چونکہ یہ جنس زمین سے نہیں ہے لہذا ان پہ تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنا کس نے ہے، تیمم کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے اندر تو 4 اعضاء جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے،
ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے اور پاؤں کو بھی دھویا جاتا ہے. 4 اعضاء استعمال ہوتے ہیں وضو کے اندر. تیمم کے اندر صرف 2 ہیں. ایک ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یعنی کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. ایک آپ نے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے. تو آپ نے مسح کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو ہمارے فقہاء کرام نے کوئی طریقہ بھی لکھا ہے، لیکن ایک مشکل بات میں جو آپ سیکھتے سیکھتے بھی آپ کو وقت لگ جائے، اس میں کیا ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں گے. تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کریں گے میں تیمم کرتا ہوں تاکہ میری نماز جائز ہو جائے، میں تیمم کرتا ہوں تاکہ میرا بدن پاک ہو جائے. آپ اس قسم کی جناب نیت کریں اور نیت کر کے اپنے ہاتھوں کو جناب اس ریت پہ، پتھر پہ آپ ایسے ماریں. اگر مٹی پہ ماریں پھر ہاتھوں کو سامنے کر کے دیکھ بھی لیں زیادہ مٹی تو ساتھ نہیں لگ گئی. اگر پتھر ہے، ریت ہے تو کچھ بھی نہیں لگا. آپ جناب وہاں پہ ان کو ماریں. مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ ملیں اور کوئی جگہ جو وضو کے اندر جو دھوئی جاتی ہے اس جگہ میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی نہ رہ جائے جس پہ آپ کے ہاتھ نہیں پہنچے. اس کے بالاستحباب یعنی لازمی طور پہ آپ نے پہلے نیت بھی کرنی. وضو کے اندر نیت لازم نہیں ہے حنفیوں کے نزدیک. آپ نیت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. نیت نہیں بھی کریں گے، ویسے ہی کسی کے ساتھ باتیں کرتے 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 آپ وضو آپ نے کر لیا، توجہ اس طرف نہیں ہوئی، نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا. مگر تیمم کے اندر جب تک نیت نہیں کریں گے جناب، کیونکہ یہ کہ اس نے وضو کے قائم مقام ہونا ہے، تو قائم مقام ہونے کے لیے مٹی پہ ہاتھ مارنا کافی نہیں ہے. لہذا یہاں پہ نیت کام کرے گی. بغیر نیت کے نہیں. تیمم کا لفظی معنی ہے نیت کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. تو آپ سب سے پہلے نیت کریں گے اور پھر زمین پہ اپنے ہاتھ کو ایک دفعہ مار کر، یعنی ریت پہ، پتھر پہ مار کر آپ اپنے سارے چہرے پہ جناب ہاتھوں کو پھیریں گے. جہاں جہاں تک آپ نے وضو کے اندر دھونا تھا اس میں سے کوئی ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہے، اپنے ہاتھوں کو پھیریں. ایک پہلی ضرب کے ساتھ، پہلی مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنے کے ساتھ آپ نے چہرے کو کا مسح کرنا ہے. پھر دوبارہ پھر زمین پہ ماریں. پھر یہ جو بایاں ہاتھ ہے، لیفٹ ہے، بایاں ہاتھ ہے، اس کے جناب اس کی جو ہتھیلی ہے، اس کی ہتھیلی کو اس دائیں ہاتھ پہ پھیریں آپ. یہ یہاں سے جناب انگلیوں سے لے کر ادھر آ جائیں، پیچھے کونی تک آ جائیں، کونیوں سمیت یہ سارے پہ پھیریں، کوئی جگہ خوش نہ رہے. پھر اسی کے ساتھ آپ جناب یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسح کریں اور اتنی جگہ پہ پھیریں اس کو جتنی جگہ وضو کے اندر دھوئی جاتی ہے. کوئی جگہ ذرا باقی بھی نہ رہے. انگلیوں کو آپس میں بنائیں اور اچھی طرح سے بنائیں. یہ ایک آسان طریقہ ہے. ویسے اور طریقہ بھی ہے، کچھ ہے ایسا کرو جی ایسا کرو، لیکن وہ سیکھنے کے لیے ذرا تھوڑا وقت چاہیے اس کا. تو بہرحال آپ نے سب سے پہلے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے اور اس طرح پھیریں اس کو اس پر کہ کوئی جگہ اس کی باقی نہ رہ جائے. اسی طرح پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کا مسح کریں. تو یہ جب اس طرح آپ کریں گے 1 منٹ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے. یہ جس کے اندر جلدی ہو، مثلا جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں تو جنازے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. مانیے کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا پیچھے خلیفہ ہے. وقتی نماز اگر چلی جائے اس کا خلیفہ موجود ہے پیچھے، کیا قضا موجود ہے. جمعے کی نماز چلی جائے پیچھے ظہر کی نماز موجود ہے. یہ خلیفہ ہم اس کو کہتے ہیں. مگر جنازے کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. تو اگر جنازہ مثلا پڑھنے گئے آپ، اب اگر آپ وضو کرتے ہیں جناب تو وہاں پہ جنازہ چلا جاتا ہے، تو آپ جناب یہ 1 منٹ کے اندر تیمم کر کے جناب اس طرح جنازے کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. بلکہ میت، بعض کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میت کے جسم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ریزی ہو جاتا ہے، وہ جلا ہوا ہوتا ہے، وہ جناب بالکل انتہائی زخمی ہو جاتا ہے. اس کو غسل دینا اس وقت مشکل ہوتا ہے. کہ میت کو بھی تیمم کروایا جا سکتا ہے اور تیمم اسی طرح سے کرائیں گے جس طرح سے آپ نے اس طرح کرنا ہے. اور بلکہ ایک اور طریقہ بھی ہے، شاید کسی وقت کسی کو کوئی ضرور پیش ہی آ جائے، کوئی عورت مردوں میں مر جائے، کوئی مرد عورتوں میں مر جائے. مسئلہ یہ کہ عورت مرد کو جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتی، مرد جو ہے وہ عورت کو غسل نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ مرد اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا. اگرچہ پہلے اس کی بیوی تھی، مرنے کے بعد جناب وہ بھی اس کو نہیں دے سکتا. اب مسئلہ یہ ہے وہاں تیمم کروانا ہے. تیمم کیسے کریں؟ کپڑے پہ اپنے ہاتھ پہ جناب کپڑا باندھ لیں. کپڑا باندھنے کے بعد اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے تیمم کے لیے زمین پہ آپ نے ضرب لگائی تھی، اسی طرح ضرب لگا کر جناب اس کے چہرے پہ پھیریں اچھی طرح سے. اور چہرے پہ پھیرنے کے بعد اس کی کونیوں پہ پھیریں. لیکن کپڑا باندھنا ضروری ہے.
تو بہرحال یہ عورت اگر اس طرح مجبوراً کسی مرد کو اگر وہ غسل دینا چاہے میت کو تو دے سکتی ہے، مرد اگر عورت کو دینا چاہے تو وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے کرنا ہے تیمم، یہ جو پانی نہ پائے، اور یہ تیمم کا طریقہ، تیمم کس چیز پہ کرنا ہے، یہ ضروری 2-4 مسئلے عرض کیے ہیں تاکہ ہمارا اپنا سلسلہ جو درس کا ہے یہ بھی جاری رہے، آپ کو کچھ معلومات بھی ہو جائیں کہ طہارت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیمم کے سوا غسل کے اندر وضو باقاعدہ کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اگر وہ میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو شریعت مطالعہ نے ہمیں یہ بھی اجازت دی۔ البتہ اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، نماز کا ٹائم ہو جائے، کیا کرے؟ مسئلہ یہ بے وضو نماز نہیں ہوگی، بلا طہارت نماز نہیں ہوگی، وہ کیا کرے؟ وہ صرف نماز کے ٹائم پہ بس حاضری دینے کے لیے اللہ کے حضور میں بیٹھ جائے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بے نماز، بے وضو، بغیر طہارت کے، خواہ تیمم کی شکل میں ہے خواہ وضو کی شکل میں ہے، بغیر جناب طہارت کے نماز پڑھ نہیں سکتا۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، یہ تیمم کے لیے بھی اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، وضو کے لیے بھی کوئی سامان نہیں ہے، تو یہ جناب بے وضو نماز پڑھ نہیں سکتا۔ البتہ اپنی حاضری پیش کرے، اور بعد میں جب اللہ پاک کرم فرمائے اسے پانی میسر ہو گیا یا تیمم کے لیے مٹی میسر ہو گئی، تو جناب تیمم کر کے پھر اس نماز کی قضا کرے۔ بے وضو نماز پڑھنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند ایک مسائل ضروری تیمم کا، تاکہ یہ طہارت کے مسائل کی تکمیل ہو جائے۔